بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی صلوات عظمت کا تیری یہ نمونہ بھی ہے فاطمہ، عظمت کا تیری یہ نمونہ بھی ہے فاطمہ، دروازہ بہشت پہ لکھا ہے فاطمہ۔ خداوند عالم کی افرینش، خداوند عالم کی خلقت کے شاہکار کا نام فاطمہ ہے۔ خداوند عالم کی خلقت، جملوں پہ غور کیجیے گا، خداوند عالم کی خلقت کے شاہکار کا نام فاطمہ ہے۔ فرمایا اے محمد تو جانتا ہے میں نے تجھے کیوں خلق کیا، اے رب کعبہ کیوں خلق کیا؟ اے محمد میں چاہتا ہوں کہ تو انبیاء میں میری نشانی بن کر جائے۔ اے محمد تو جانتا ہے کیوں خلق کیا ہے؟ میں نے اس لیے خلق کیا ہے کہ تو انبیاء میں، کیونکہ نبی ہے نا رسول خدا، تو انبیاء میں میری طرف سے نشانی بن کر جا۔ اور تو جانتا ہے میں نے فاطمہ کو کیوں خلق کیا ہے؟ میں نے فاطمہ کو اس لیے خلق کیا ہے کہ یہ فاطمہ میری پوری کائنات، جو میں نے بے نظیر کائنات بنائی ہے، اس میں میری طرف سے نشانی بن کر جا۔ اور فرمایا کہ یہ فاطمہ اللہ نے اسے خاتون اس لیے بنایا ہے کہ یہ پوری انسانیت کی فضیلت کے خلاصے کا نام فاطمہ ہے۔ پورے انسان کی جو فضیلت ہے اس کے خلاصے کا نام فاطمہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کی تمام عطاؤں، توجہ کیجئے گا، اللہ رب العزت کے تمام عطاؤں کے مجموعے کا نام فاطمہ ہے۔ چونکہ ہم نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق گفتگو کرنی ہے، تو اس سے پہلے ایک مقدمتاً آج کی مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ بعض دفعہ اس مجلس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے تصور کہ شاید مجلس وہ ہوتی ہے کہ جس میں بہت زیادہ مجمع ہو، پڑھنے والا بہت بڑا ذاکر یا عالم دین ہو اور بہت بڑی نیاز ہو، شاید وہ مجلس ہے۔ نہیں میرے برادران محترم، میرے مومنین سامعین محترم، اللہ کی نگاہ میں اور محمد و آل محمد کے نگاہ میں وہ مجلس قابل قبول ہے کہ پڑھنے والا ایک ہو، سننے والا ایک ہو، لیکن اس میں خالص نیت موجود ہو۔ پڑھنے والا اگرچہ ایک ہو، سننے والا بھی ایک ہو، لیکن نیت خالص ہو، ایک ذرہ پر بھی اس میں ریاکاری نہ ہو کہ میں لوگوں کی خاطر، لوگوں کو پتا چلے کہ یہ مجلس کروا رہا ہے، بانی کروا رہا ہے، لوگوں کو پتا چلے کہ اس نے بہت بڑی نیاز دی ہے، اس لیے جو شخص کرائے گا اس کی کوئی چیز، نہ اس کا مال لگایا ہوا، نہ اس کی زحمت، نہ اس کی مشکلات، نہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں قبول ہے۔ کیا قبول ہے؟ خالص نیت۔ بڑی پیاری مثال ہے کہ ایک بادشاہ کا والد فوت ہو گیا قبلہ، تو وہ بادشاہ جو اس وقت کے مولوی حضرات تھے ان سے کہنے لگا کہ میرا والد فوت ہو چکا ہے، آپ جو جیسے یہ ہمارے برادران کہتے ہیں کہ قرآن پاک دیتے ہیں، آپ قرآن پاک کی سال ثواب کریں۔ تو کسی عالم دین نے کہا کہ میری طرف سے 100 قرآن، کسی نے کہا میری طرف سے 50 قرآن، کسی نے کہا میری طرف سے 10 قرآن۔ اب جو علماء یا وہاں کے جو مولوی حضرات تھے انہوں نے قرآن کو تقسیم کرنا شروع کر دیا کہ میری طرف سے اتنا ہے۔ بادشاہ کو خیال آیا کہ میری اپنی مسجد میں بھی ایک مولوی صاحب رہتے ہیں، اس سے بھی تو میں طلب کروں کہ اس نے میری ماں کے لیے کیا پڑھا ہے۔ تو کہا کہ مولوی صاحب آپ میرے والد کے لیے کیا دیتے ہیں، میرے والدین کے لیے کیا دیتے ہیں؟ کہا کہ میں فقط اور فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا ہوں۔ فعلاً تو وہ بادشاہ تیش میں آ گیا کہ والد ہو، والدہ ہو بادشاہ کی اور ملے اسے صرف بسم اللہ، لیکن بامر مجبوری اس نے قبول کر لیا۔ قبلہ سامعین محترم، جب وہ بادشاہ رات کو سویا ہے، والد اس کا اس سے خواب میں آ کر کہتا ہے کہ بیٹا مجھے کسی مولوی کے، کسی جو علماء ہے، کسی کے قرآن نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا، اگر مجھے کسی شے نے فائدہ پہنچایا ہے تو فلاں مولوی صاحب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نے، کیونکہ اس میں خلوص تھا۔
اس میں محبت تھی، اس میں چاہت تھی، اس میں ریاکاری نہیں تھی۔ باقی ہر کسی نے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے قرآن تقسیم کیے تھے، بادشاہ کے جاہ جلال کی وجہ سے تقسیم کیے تھے کہ میرا نام رتبہ بڑا ہو جائے، لیکن اس مولوی صاحب نے اس مرحوم مغفور کی بخشش کے لیے بسم اللہ دی تھی، اللہ نے اسی بسم اللہ کو قبول فرمایا۔ اور چونکہ مقدماتاً مجلس ہے، جناب سیدہ کے بارے ہی بھی گفتگو چلے گی، پہلے اہمیت کا پتہ چل جائے کہ ان مجالس کا، ان محافل کی اہمیت کیا ہے، فوائد کیا ہیں۔ آگا میں آپ کے سامنے بہت دفعہ یہ واقعہ پڑھ چکا ہوں، پھر بھی آپ کی خدمت میں شوق و ذوق دلانے کے لیے میں پڑھتا ہوں کہ بعض دفعہ یعنی قلت ہے، یہاں پہ تھوڑے ہیں لوگ لیکن خالص ہیں، لوگ یہاں پر تھوڑے ہیں لیکن خالص ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک دفعہ آقا خمینی علیہ رحمہ کے بیٹے مصطفیٰ خمینی نے اپنے گھر میں مجلس رکھی، علماء کو بھی دعوت دے دی اور جو سننے والے تھے سامعین کو، ان کو بھی دعوت دے دی۔ اب موقع محل پر، وقت پر عالم صاحب تو پہنچ گئے لیکن سامعین میں سے کوئی نہ پہنچ سکا۔ کچھ دیر انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد آقا مصطفیٰ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ منبر پہ چلے جائیں اور ذکر محمد و آل محمد شروع کریں۔ وہ عالم دین کہتا ہے کہ قبلہ میں کیسے کروں؟ پہلی بات تو آپ مجتہد ہیں، مجھ سے عالم ہے، دوسری بات ہے کہ میں کس کو سناؤں گا؟ آقا صاحب نے کہا کہ تم مجلس شروع کر، صاحب مجلس خود تشریف لے آئیں۔ قبلہ اس عالم دین نے، یہ اتھینٹک واقعہ ہے، اور میں یہ عرض کر دوں کہ جو چند منٹوں کے لیے آتا ہے وہ جو مرضی پڑ جائے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہم نے رہنا یہی ہے، ہم سے سوال بھی پوچھے جانے، سب مسائل ہمارے ساتھ، اس لیے مستند بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبلہ آقا جب مجلس انہوں نے شروع کر دی، چند لمحوں کے بعد آقا مصطفیٰ خمینی علیہ رحمہ اپنی نشست سے اٹھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ جب یہ 5 دفعہ عمل ہو چکا، آقا جو علامات تھے وہ رک کر اپنی مجلس کو روک کر کہتے ہیں کہ قبلہ خیریت ہے، آپ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آقا صاحب کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا کہ جب تم مجلس شروع کرو گے صاحب مجلس خود آئیں گے؟ جب میں پہلی دفعہ اٹھا اس وقت محمد مصطفیٰ تشریف لائے، جب میں دوسری دفعہ اٹھا اس وقت جناب فاطمہ تشریف لائی، جب میں تیسری دفعہ اٹھا اس وقت حسن و حسین تشریف لائے۔ خلوص سب سے اہم چیز کیا ہے مجالس ہماری میں؟ خلوص۔ خلوص سے نیت کے ساتھ اگر آپ 1 روپیہ بھی خدا کی خاطر، آل محمد کی رضا کی خاطر کسی مومن کو دیتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں وہی کروڑوں سے بہتر ہے۔ زیادہ کو، یہ اللہ کا قانون ہے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ جتنا زیادہ دو اتنا کم ہے۔ توجہ ہے قبلہ، جتنا زیادہ دو اتنا کم ہے، لیکن اللہ کے قانون میں یہ ہے کہ جتنا تھوڑا دو لیکن خلوص نیت کے ساتھ دو وہ اتنا زیادہ ہے، اللہ اتنا ہی زیادہ اس کو کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض انسان جب روز قیامت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی ہی نہیں تھی، ہم نے تو اتنے اعمال بجا ہی نہیں لائے تھے، تو اس وقت خداوند عالم کی بارگاہ میں سے یہ آواز آئے گی کہ اے بندہ خدا، میں نے تیری نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، تو خاص میری لیے کرتا تھا، خاص میری رضا کے لیے، میرے جانشینوں کی رضا کے لیے کرتا تھا، میں نے تیری نیکیوں میں اضافہ کر دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ قبلہ یہ محافل و مجالس اگر اس میں خلوص نیت ہے، محمد و آل محمد کی محبت ہے تو بے شک یہ قابل قبول ہیں، اور اگر ان میں محبت نہیں، چاہت نہیں، خلوص نہیں تو کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ دوسری وجہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان مجالس کرنے والوں کو، یہ جو مجالس کرتے ہیں چاہے 2 لوگ ہیں چاہے 10,000 لوگ ہیں، فرمایا کہ ان کو میرا سلام پہنچا۔ جناب سیدہ فرماتی ہے جو ذکر محمد و آل محمد کرتا ہے، فضائل و مسائل پڑھتا ہے، بی بی اسے سلام کرتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جناب حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور جب کہا گیا کہ کوئی رونے والا نہیں ہوگا لیکن ایک قوم ہوگی جو حسین پر روئے گی، جناب سیدہ نے دعا بھی دی اور کہا کہ میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ تو توجہ کیجئے گا، قبلہ ایک حسین کے لیے، ایک حسن کے لیے جناب
سیدہ سلام بھیج رہی ہیں. اور توجہ کیجئے گا یہ مجالس جب کرائی جائے حسین کی نام کی اس وقت سیدہ سلام بھیجتی ہے, جب حسن کی ہو سیدہ سلام بھیجتی ہیں, جب علی زین العابدین کی مجلس ہو سیدہ سلام بھیجتی ہیں, لیکن جب سیدہ کی مجلس ہو تو یہ چہارتہ معصومین سلام بھیجتے ہیں. یہ چہارتہ معصومین سلام بھیجتے ہیں. جب بی بی کی مجلس ہوتی ہے تو یہ چہارتہ معصومین رسول خدا مولا کائنات حسن و حسین جیسی پاک ہستیاں اس ظاہر کو, اس جو مصائب سننے والا ہے, وہ جو ذکر سننے والا ہے, اس کے لیے سلام بھیجتی ہے. اس سے بڑھ کر ان مجالس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ ہم چند لمحے 15 منٹ زیادہ نہیں ہے, ہم گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں باہر, کوئی فضیلت نہیں ہے. گناہ ہے, گناہ ہے, فضولیات بیٹھنا گناہ ہے, لیکن فرمایا کہ مجلس آل محمد پہ بیٹھنا, کچھ کرنا بھی نہیں, کچھ بولنا بھی نہیں, کچھ سننا بھی نہیں, صرف آ کر خاموشی سے بیٹھ جانا, اللہ اس بیٹھنے کو بھی اللہ اپنی عبادت میں شمار فرماتا ہے. کتنی عظمت ہے اس مجلس کی, کتنی مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ اے میرے فرشتوں نکل جاؤ, اور جہاں ذکر محمد آل محمد ہو رہا ہو, حفت بہم الملائکہ معصوم کے جملے ہیں کہ جہاں ذکر محمد آل محمد ہو رہا ہوتا ہے ملائکہ تہ بتہ ایک روحانی محفل کو سجا لیتے ہیں, اور یہ محفل, یہ مجلس آسمان والوں کو ایسے ہی چمکتی نظر آتی ہے جس طرح ہمیں یہاں زمین پر رہ کر عرش ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. کہ محمد و آل محمد کی چاہت کی جو صورت میں ہم محافل و مجالس کا انعقاد رکھتے ہیں. اور قبلہ عرض خدمت یہ ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں, اور میں اکثر یہی کہوں گا یا کہتا رہا ہوں کہ جب بھی روایت کے جملے ہیں مولا حسین کا ذکر پڑھا جاتا ہے تو جناب سیدہ تشریف لے آتی ہیں, اور روایت کے جملے ہیں کہ جناب سیدہ کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے, سرخ رنگ کا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب بھی ذکر حسین ہوتا ہے, اس کی اولاد کا ذکر ہوتا ہے, عزاداران مظلوم کربلا, عزاداران سیدہ نساء, جب بھی ذکر آل محمد ہوتا ہے, جب بھی حسن و حسین کا ذکر ہوتا ہے, تو یہ سیدہ تشریف لے آتی ہیں, اپنے اس رومال میں آنسوؤں کو سما لیتی ہیں. قبلہ جب حسن کا مسائب پڑھا جاتا ہے جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں, جب حسین کا مسائب پڑھا جاتا ہے جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں, جب علی زین العابدین کا مسائب پڑھا جاتا ہے, ہر امام کے دفعہ, ہر اولاد کی باری جناب سیدہ تشریف لاتی ہے اور ان عزاداران کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے لیتی ہے. عزاداران امام حسین علیہ السلام یہ وہ ایام ہے کہ جس میں حسن بھی تشریف فرما ہے اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے, جس میں حسین بھی شمار ہے, جہاں علی جیسا ان کا شوہر بھی موجود ہے, جہاں رسول جیسا خاتم الانبیاء بھی موجود ہے. عزاداران امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ زینب کا ایک لقب ہے ام المصائب. ام المصائب کیا مطلب ام المصائب کا؟ کہ مصائب کی ماں, کہ جس پہ بہت زیادہ مصائب آتے ہیں. ایک لقب ہے کہ مصائب کا کعبہ. کیا مطلب مصائب کا کعبہ؟ عزاداران امام حسین علیہ السلام معصوم کہتے ہیں کہ سیدہ زینب کو اس لیے مصائب کا کعبہ کہتے ہیں کہ ہر وقت مصائب جناب زینب کے گرد گھومتے رہتے ہیں. لیکن عزاداران امام حسین علیہ السلام یہاں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, جناب سیدہ زینب کی بارگاہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جناب سیدہ زینب جب آپ پر مصائب آئے تو آہستہ آہستہ آئے. آپ نے چھوڑا مدینہ, یہ مصائب تھا. آپ مکہ میں پہنچی, مکہ سے آپ آئی کربلا میں, وہ مصائب تھا. آہستہ بتدریج آپ پر مصائب آئے. لیکن جناب فاطمہ زہرا وہ خاتون ہے کہ جسے یکدم مصائب کا سامنا کرنا پڑا. یہی وجہ ہے کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد 75 یا 95 دن کا فاصلہ ہے, اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابے کی قبر پر لیٹ کر کہتی ہیں, اے بابا جو مصائب مجھ پر آئے ہیں اگر وہ دنوں پر آتے تو وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے, اگر وہ پتھروں پر نازل ہوتے تو وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے. اے بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے مجھے بہت مصائب سے
عزاداران امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو ام المصائب کہتے ہیں نا. جناب سیدہ کے بال سفید اس وقت ہوئے جب جناب سیدہ کوفہ کے بازار شام کے بازار میں گئی. یہی وجہ تھی کہ جب مدینے واپس لوٹ کر آئی ہے نا تو جناب حنفیہ پہچان نہیں سکے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کون ہے. لیکن عزاداران امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں اور جناب سیدہ زینب کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ بے بے آپ کے بال سفید اس وقت ہوئے جب 5 یا 6 ماہ جو تھے وہ مصائب کے گزر چکے تھے. لیکن جناب سیدہ پر کیسے مظالم ڈھائے گئے, کیسے ظلم ڈھائے گئے کہ چند لمحوں میں ابھی وہ گئی ہیں دربار میں, جب پلٹ کر آئی ہے تو جناب زہرا کے بال سفید ہو چکے تھے. وہی زینب جس کی ماں تھی, وہی زینب کہتی ہے کہ اے خاتون تو کون ہے جو میری ماں کے مصلے پر بیٹھی ہے. جناب سیدہ رو کر فرماتی ہے اے زینب پہچان میں تیری ماں زہرا ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب